جانسن کمپنی کا مالک جانسن ابھی باتھ روم میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک غیر ملکی عورت اس سے ملنے آئی ہے۔ اس نے باتھ روم میں رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ پر اپنی سیکرٹری کی کال سنی تھی اور اس نے اسے کہا تھا کہ اسے ادب سے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اسے کچھ پیش کیا جائے۔ وہ غسل کر کے ابھی آتا ہے، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ کون عورت ہو سکتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا کاروبار غیر ممالک سے بھی تھا، لیکن ان فرموں کی طرف سے جو عورتیں آتی جاتی رہتی تھیں انہیں سیکرٹری اچھی طرح جانتا تھا اور پھر وہ دفتر میں آتی تھیں۔ لیکن یہ عورت یہاں رہائش گاہ میں پہنچی تھی اور وہ بھی صبح صبح۔ بہرحال اس نے جلدی جلدی غسل کیا، شیو وہ پہلے ہی بنا چکا تھا، اس لیے لباس پہن کر وہ باتھ روم سے نکلا اور پھر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چونکہ شادی نہ کی تھی اس لیے کوٹھی میں صرف مرد ملازموں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی غیر ملکی لڑکی واقعی بے پناہ حسین تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ آدمی بے اختیار چونک پڑتا تھا۔ مجھے جانسن کہتے ہیں مادام، جانسن نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مجھے مارگریٹ کہتے ہیں مسٹر جانسن، اور میں کریمیا سے صرف آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، لڑکی نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں مسافے کے لیے بھی ہاتھ بڑھا دیا۔ جانسن نے بڑے گرم جوش انداز میں مسافہ کیا اور اس کے چہرے پر اس مسافے سے ہی کئی رنگ بکھر گئے۔ تشریف رکھیے مادام گریٹ، آج شاید میرا زندگی کا سب سے خوش قسمت دن ابھرا ہے کہ صبح ہی صبح آپ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ جانسن اب پوری طرح ریشہ ختم بھی ہو چکا تھا۔ تعریف کا شکریہ، ویسے مجھے بھی آپ سے ملاقات کر کے بے حد مسرت ہوئی ہے۔ آپ جیسا وجیح مرد پہلے میری نظروں سے نہیں گزرا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا آئندہ ایک ہفتہ آپ کی معیت میں انتہائی خوشگوار بلکہ یادگار گزرے گا۔ مادام گریٹ نے بڑے دل آویز لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، بہت بہت شکریہ، ایک ہفتہ ویسے تو کم ہے، لیکن پھر بھی غنیمت ہے۔ آپ یہیں میرے پاس ٹھہریں گی؟ یہ میرے لیے اعزاز ہوگا، جانسن نے فوراً ہی جواب دیا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن شاید آپ کی مسز کو اعتراض ہو، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں نے مسز وغیرہ کا طوطا ہی نہیں پالا، میں آزاد منچ قسم کا آدمی ہوں اور زندگی برائے تفریح کا قائل ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اور آپ یہاں ڈرائنگ روم میں کیوں ہیں؟ آئیے میرے ساتھ ادھر لانگ روم میں بیٹھتے ہیں، یہاں تو خواہ مخواہ اجنبیت کا سا احساس ہوتا ہے۔ جانسن کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تیزی دکھا رہا تھا، یہ شاید مارگریٹ کے بے پناہ حسن کی وجہ سے تھا۔ شکریہ، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانسن اسے لے کر عمارت کے اندر ایک بڑے کمرے میں آ گیا۔ یہاں صوفوں کی ترتیب بالکل گھریلو قسم کی تھی۔ پہلے آپ بتائیے کہ آپ ناشتے میں کیا پسند کرتی ہیں تاکہ میں خان سامہ کو آرڈر دے دوں، جانسن نے کہا، اور مارگریٹ نے بڑی بے تکلفی سے چند چیزیں بتا دیں۔ جانسن نے ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور بٹن دبا کر اس نے خان سامہ کو ناشتے کا آرڈر دینا شروع کر دیا۔ آپ نے جس بے تکلفی سے ناشتہ بتا دیا ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ یہ ہفتہ واقعی میرا خوش قسمت ترین ہفتہ ہوگا، جانسن نے ریسیور رکھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ویسے کیا بزنس کی بات ناشتے سے پہلے ہونی چاہیے یا بعد میں؟ ایک بات ہے کہ میں یہ بات چیت کسی ایسی جگہ پر کرنا چاہتی ہوں جہاں کوئی مداخلت نہ ہو، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، ایسی جگہ تو بیڈ روم ہی ہو سکتی ہے، جانسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مارگریٹ نے مسکرا کر کہا، اور جانسن کا چہرہ اس بری طرح پھڑکنے لگا جیسے اسے راشا ہو گیا ہو، اور آنکھوں میں یکلخت شیطانی چمک ابھر آئی تھی۔ پھر آئیے، ناشتہ تو ہوتا ہی رہے گا، بزنس کی بات پہلے ہونی چاہیے، جانسن نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا، اور مارگریٹ بھی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے مداخلت کی بات کی ہے، میں آپ کو اپنے اس خاص بیڈ روم میں لے جاتا ہوں جو مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے، وہاں تو مداخلت نہیں ہو سکتی، جانسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ، تو آپ نے ساؤنڈ پروف بیڈ روم بھی بنایا ہوا ہے، یہ میرے لیے واقعی نئی بات ہے، مارگریٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، اور کوئی بات نہیں مادام، دراصل میری عادت ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا
کہ کوئی مجھے جگائے جب تک میں خود نہ جاگ پڑوں، اس لیے میں نے اسے ساؤنڈ پروف بنایا ہے، اور وہاں میں نے ٹیلی فون کنیکشن بھی نہیں رکھا، حالانکہ میرے باتھ روم تک میں ٹیلی فون ہے، اور آپ کی آمد کی اطلاع بھی سیکرٹری نے مجھے باتھ روم میں ہی دی تھی۔ جانسن نے ہنستے ہوئے کہا، اور مارگریٹ نے کوئی جواب دینے کی بجائے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر ایک ساؤنڈ پروف کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جانسن نے سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا کر دروازہ کھولا۔ آپ تشریف رکھیں، میں اپنے ملازموں کو ہدایات دے دوں کہ میں یہاں خصوصی کاروباری گفتگو میں مصروف ہوں، جانسن نے کہا، اور مارگریٹ کے سر ہلانے پر وہ واپس سیڑھیاں چڑھتا گیا، جبکہ مارگریٹ اندر کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ واقعی انتہائی خوبصورت اور آرام دہ خوابگاہ کی صورت میں سجایا گیا تھا۔ یہ باکیشیا کے لوگ نہ جانے کیوں اس قدر پاگل ہیں۔ پہلے وہ ٹامی اور جیگر بھی ایسے ہی آدمی تھے، اور اب یہ جانسن بھی، مارگریٹ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ مادام لوسیا تھی۔ مادام لوسیا ایک سائڈ پر رکھی ہوئی میز کے گرد موجود کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد دوبارہ دروازہ کھلا اور جانسن مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کرنے کا بٹن دبا دیا۔ مارگریٹ خاموشی سے بیٹھی اسے ایسے کرتے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ جس کرسی پر بیٹھی تھی اس کا رخ دروازے کی طرف ہی تھا۔ آپ کیا پئیں گی؟ جانسن نے ایک الماری کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ناشتے سے پہلے میں کچھ نہیں پیتی، اور ہاں، یہاں آ کر بیٹھو، پہلے کاروباری بات ہو جائے، مادام لوسیا نے اس بار قدرے سرد لہجے میں کہا تو جانسن چونک کر مڑا اور حیرت سے مادام لوسیا کو دیکھنے لگا۔ اس نے مادام لوسیا کا بدلا بدلا لہجہ واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ ارے مادام، آپ سے کیا کاروباری بات کرنی ہے؟ بس آپ جو حکم فرما دیں گی مجھے منظور ہوگا، جانسن نے کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم جیگر کو بٹام سپلائی کرتے ہو، یہ بٹام تم کہاں سے لیتے ہو؟ مادام لوسیا نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا۔ جیگر کو بٹام؟ اوہ، لیکن آپ کا جیگر سے کیا تعلق؟ وہ تو مقامی آدمی ہے، اس بار جانسن نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ مادام لوسیا کا لہجہ یک لخت انتہائی کرخت ہو گیا، اور جانسن کا چہرہ اتنی تیزی سے بگڑا کہ جیسے اسے یک لخت غصہ آ گیا ہو، اور تھا بھی ایسا ہی۔ وہ تو کسی اور ہی موڈ میں یہاں آیا تھا، لیکن اس کمبخت عورت نے اس کا سارا موڈ ہی خراب کر دیا تھا۔ دیکھو مادام مارگریٹ، اگر تم سمجھتی ہو کہ تم مجھ پر روب ڈال کر کچھ معلوم کر سکو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ ہاں، اگر محبت سے، نرمی سے، پیار سے پیش آؤ گی تو، جانسن نے غصیلے لہجے میں جواب دینا شروع کیا، لیکن پھر فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ اب مادام کے ہاتھ میں ایک ریوالور چمک رہا تھا، اور مادام کا خوبصورت چہرہ، جس پر چند لمحے پہلے جانسن بری طرح ریشہ خط بھی ہو رہا تھا، اب کسی بھوکے بیڑیے کی طرح ستا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایسی چمک تھی جیسے کسی شکاری کی آنکھوں میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کافی تلاش کے بعد اسے اچانک شکار نظر آ جاتا ہے۔ یہ کیا ریوالور؟ تم کون ہو؟ اب جانسن پر چڑھا ہوا ہوس کا بھوت بالکل ہی غائب ہو چکا تھا۔ ریوالور اور مادام گریٹ کے چہرے کے تاثرات نے اسے واقعی خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں جو بھی ہوں، آخری بار کہہ رہی ہوں کہ میرے سوال کا صحیح جواب دے دو، ورنہ تمہاری چیخیں ظاہر ہے اس ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر نہ جا سکیں گی، مادام لوسیا نے غراتے ہوئے کہا۔ بٹام تراکڑی پہاڑ سے نکلتا ہے، میری وہاں جپسم کی کانیں ہیں، ان میں سے ایک کان میں سے بہت معمولی مقدار میں بٹام نکلتا ہے، لیکن چونکہ یہ کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، صرف رنگ بنانے کے کام آتا ہے، اس لیے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ البتہ جیگر نے اب مجھے آرڈر دیا ہے کہ میں اسے زیادہ سے زیادہ بٹام سپلائی کروں، اور اس نے اس کی قیمت بھی بڑھا دی ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ باقی کانوں کا بھی سروے کرواؤں۔ لیکن تمہیں اس بٹام سے کیا دلچسپی ہے؟ جانسن نے جلدی جلدی بولتے ہوئے کہا۔ کتنی کانیں ہیں تمہاری ملکیت میں؟ مادام نے پوچھا۔ میں نے تراکڑی کا سالم پہاڑی سلسلہ حکومت سے 100 سالہ پٹے پر لیا ہوا ہے، لیکن ابھی جپسم کی صرف 4 کانیں ہی ملی ہیں، جانسن نے جلدی سے جواب دیا۔ اس کے علاوہ تمہارا بزنس کیا ہے؟ مادام لوسیا نے پوچھا۔ اس کے علاوہ میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، یہ میرا اصل کاروبار ہے۔ اس جپسم اور کانوں کے دھندوں میں تو میں 4-5 سال سے پڑا ہوں، جانسن نے جواب دیا۔
اوکے، تم نے اپنی ہڈیاں گولیوں سے ٹوٹنے سے بچا لی ہیں، ورنہ اتنی بات بتانے میں کہ وہ بٹام کس سے خریدتا ہے، جیگر نے 10 گولیاں کھائی تھیں۔ مادام لوسیا نے سرد لہجے میں کہا، وہ 10 گولیاں، اوہ کیا جیگر! جانسن کا رنگ اور بھی زرد پڑ گیا۔ وہ کاروباری آدمی تھا، اس لیے ظاہر ہے اس کا واسطہ اس طرح کے چکروں میں کبھی نہ پڑا تھا۔ ہاں، 11ویں گولی میں نے اس کے سینے میں ماری تھی، اور اس ریوالور کے چیمبر میں بھی 12 گولیاں ہیں، اور میری عادت ہے کہ میں آخری گولی سے آدمی کو مارتی ہوں، اس سے پہلے کہ 11 گولیاں اس کی ہڈیاں توڑتی ہیں۔ میرا پرس اٹھاؤ، اس میں موجود کاغذات پر اپنے دستخط کر دو۔ مادام لوسیا نے غراتے ہوئے کہا، کاغذات؟ کیا مطلب؟ جانسن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، میں صرف 3 تک گنوں گی، اور اس کے بعد 4 گولیاں تو بیک وقت چلیں گی۔ 1۔ مادام کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا، اور جانسن نے بجلی کی سی تیزی سے درمیانی میز پر رکھا ہوا پرس اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے کاغذات کا پلندہ باہر نکالا۔ یہ جانسن اینڈ کمپنی اور یونائٹڈ انٹرپرائزز کے درمیان فروخت کا قانونی معاہدہ ہے۔ جو چیز اس میں فروخت ہو رہی ہے وہ جگہ خالی ہے۔ میں اس میں تراکڑی پہاڑ کی 100 سالہ لیز کے حقوق بعد میں درج کر دوں گی، تم بس اس پر دستخط کر دو۔ مادام نے غراتے ہوئے کہا، مگر جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید اسے سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ اس طرح بھی بزنس میں سودے ہوتے ہیں کہ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ساتھ ہی جانسن کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ میں نے پہلی گولی ضائع کر دی ہے جانسن، لیکن دوسری ضائع نہیں ہوگی، یہ آخری وارننگ ہے، مادام نے کہا۔ بہت اچھا، جانسن نے کہا، اور جلدی سے جیب سے قلم نکالنے لگا۔ اس کا جسم اب خوف سے اس طرح کانپ رہا تھا جیسے خزاں میں ہوا چلنے پر ٹہنی پر لگا ہوا زرد پتا کانپتا ہے۔ دستخط کرنے سے پہلے میری بات سن لو، اگر تمہارے دستخطوں میں ذرا برابر فرق بھی نکلا یا حکومت اور رجسٹریشن آفس نے اس پر شک کا اظہار کیا تو پھر تمہاری موت ایسی عبرتناک ہوگی کہ تمہاری روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، ہم سے نہیں بچ سکتے، تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیا جائے گا، مادام نے چیختے ہوئے کہا۔ بہت بہتر۔ جانسن کا ذہن اب واقعی خوف کی شدت سے معاف ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ابھی دستخط مت کرو، رک جاؤ، یک لخت، مادام نے کہا، اور جانسن نے چونک کر ہاتھ روک لیا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں تو تمہیں آزما رہی تھی، یک لخت، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جانسن کا مسخ ہوا چہرہ اب تیزی سے بحال ہونے لگ گیا۔ اوہ مادام، یہ کیسا آزمانا تھا؟ جانسن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں اپنے دوستوں کو ایسے ہی آزماتی ہوں۔ کیوں؟ کیسا تجربہ رہا؟ مادام نے انتہائی خوشگوار لہجے میں کہا، اور جانسن بے اختیار کرسی پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اس کا کانپتا ہوا جسم اب سنبھل گیا تھا اور چہرہ بھی کافی حد تک بحال ہو چکا تھا، لیکن چہرے پر بہتا ہوا پسینہ ابھی تک اس کے گریبان پر ٹپک رہا تھا۔ بہت بھیانک تجربہ ہے مادام، میرے تو ہوش ہی سلامت نہیں ہو رہے، لیکن یہ جیگر، بٹام اور پھر یہ کاغذات۔ جانسن اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا، اس لیے اسے ان باتوں کا بھی خیال آ گیا تھا۔ یہ بھی بتاتی ہوں، تم پوری طرح ٹھیک ہو جاؤ، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ یہ ریوالور واپس رکھ لیں، اور آپ جیسی خوبصورت حسینہ کو بھلا اس قدر خوفناک ریوالور رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانسن نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب واقعی پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ریوالور بھرا ہوا ہے اور اس میں ابھی 11 گولیاں موجود ہیں، اور میں نے بتایا ہے کہ میں آخری گولی دل پر مارتی ہوں۔ میں نے تمہیں اس لیے سنبھلنے کا موقع دیا ہے کہ تمہاری حالت خوف سے بے حد خراب ہو گئی تھی، تمہارا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ایسی صورت میں اگر تم دستخط کرتے تو یقیناً وہ مشکوک ہو جاتے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم مشکوک دستخط کرنے کے بعد اپنا حشر عبرتناک کراؤ۔ اس لیے اب قلم اٹھاؤ اور اطمینان سے کاغذات پر دستخط کر دو۔ اور سنو، میں نے 3 تک گننے کی وارننگ دی تھی اور 1 گنا جا چکا ہے۔ مادام کا لہجہ ایک بار پھر انتہائی کرخت ہو گیا۔ جانسن ایک بار پھر حیرت سے مادام کو دیکھنے لگا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آخر وہ کس مصیبت کے پلے بند گیا ہے۔ 2، مادام نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور جانسن نے یک لخت جھٹکا کھایا اور جلدی سے میز پر رکھا ہوا پین اٹھا کر اس نے کاغذات کھولے، اور پھر جہاں جہاں اسے نام نظر آیا اس نے وہاں اپنے دستخط کرنے شروع کر دیے۔
ویسے کاغذات دیکھ کر جانسن کو معلوم ہو گیا تھا کہ کاغذات بالکل قانونی تھے اور اب دستخطوں کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اٹھ کر دیوار کی طرف منہ کر لو، مادام نے گڑراتے ہوئے کہا۔ مم مجھے مت مارو مم۔ جانسن بے اختیار گیا پڑا۔ فکر نہ کرو، ابھی نہیں ماروں گی۔ ہاں، اگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دستخط غلط ہیں تو پھر، مادام نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ دستخط بالکل صحیح ہیں اور میں رجسٹریشن آفس میں بھی جا کر بیان دینے کے لیے تیار ہوں، جانسن نے دیوار کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ مادام نے جلدی سے آگے بڑھ کر کاغذات اٹھائے اور ان پر دستخط چیک کیے اور پھر مسکرا کر انہیں دوبارہ اپنے پرس میں ڈال لیا۔ میرے خیال میں تمہارے رجسٹریشن آفس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کافی کام ہمارے وکلا کر لیں گے۔ اب تم دروازہ کھول کر باہر چلو اور پھر وہاں اپنے آفس میں فون کرو کہ تم نے لیز کے حقوق فروخت کر دیے ہیں، اس لیے اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب وہاں موجود عملہ جانے اور ہم۔ ویسے وہاں انچارج کون ہے؟ مادام نے پوچھا۔ لیڈی کیری انچارج ہے، وہ ماہر معدنیات ہے اور اس کی جیگر سے دوستی تھی، اسی نے جیگر کو مجھ سے ملوایا تھا، جانسن نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور مادام نے سر ہلا دیا۔ جانسن کی پشت میں ریوالور کی نال رکھ کر وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئی اور پھر وہ دونوں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اب تم مجھے ناشتہ کراؤ گے؟ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ پاک ایشیا کے لوگ بے حد مہمان نواز ہیں، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مم میری طبیعت بے حد خراب ہو رہی ہے، تم چلی جاؤ، فار گاڈ سیک چلی جاؤ، جانسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو، اگر تم نے میرے متعلق کسی کو کچھ بتایا تو پھر میں 3 تک بھی نہ گنوں گی۔ تم سے جو کوئی پوچھے تو تم نے یہی کہنا ہے کہ تم نے اپنی رضامندی سے سودا کیا ہے اور یہ سودا وکلا کی معرفت ہوا ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر راہداری میں سے گزرتے ہوئے مادام لوسیا نے کرخت لہجے میں کہا اور جانسن نے سر ہلا دیا۔ اس کی حالت واقعی بے حد خراب ہو رہی تھی۔ گڈ بائے، اب تمہاری زندگی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہے کوئی غلط بات منہ سے نکال دینا اور پھر اپنا حشر دیکھنا، مادام نے تیز لہجے میں کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتی برآمدہ کراس کر کے پورچ میں کھڑی ہوئی کار کی طرف بڑھ گئی۔ میڈم، ناشتہ میز پر لگا دیا ہے، اسی لمحے ایک دروازے سے خان سامہ نے نکلتے ہوئے کہا۔ شکریہ مسٹر، میں نے بڑا بھرپور ناشتہ کر لیا ہے، اب اپنے صاحب کو کراؤ، مادام لوسیا نے مسکراتے ہوئے زور سے کہا اور پھر جلدی سے کار میں بیٹھ گئی۔ دوسرے لمحے اس کی کار چکر کاٹ کر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کھلے پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ کوٹھی سے باہر نکل کر وہ دائیں طرف بڑھتی گئی، اس کے لبوں پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جانسن بالکل ہی بودا اور کمزور ثابت ہوا تھا، اس لیے سارا کام آسانی سے ہو گیا تھا۔ اس کا قتل تو پلاننگ میں شامل تھا، لیکن تمام کارروائی مکمل ہونے کے بعد اور جس کمپنی نے یہ سودا کیا تھا یعنی یونائٹڈ انٹرپرائزز، وہ واقعی ناران کی بڑی مشہور کمپنی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ کمپنی سلور ہینڈز کی ملکیت میں تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں جناب، عمران صاحب کو رپورٹ دینی تھی، وہ نہ فون پر مل رہے ہیں اور نہ ٹرانسمیٹر پر۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ مختصر طور پر بتاؤ، بلیک زیرو نے خشک لہجے میں کہا۔ سر، عمران صاحب نے مجھے اس مادام نتاشے کا معلوم کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن سر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ وہ کاؤنٹر کلرک جس نے اسے دیکھا تھا وہ بھی غائب ہو چکا ہے سر، اور پارکنگ بوائے نے بتایا ہے کہ جب کار پہ عورت آئی تھی اس وقت وہ چائے پینے گیا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ مطلب ہے کہ تمہیں ناکامی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران کو تمہاری رپورٹ مل جائے گی، بلیک زیرو نے کرخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ X2، بلیک زیرو نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ سر، میں چوہان بول رہا ہوں، ہم نے پارکنگ روڈ پر جیگر کا فلیٹ ڈھونڈ لیا ہے، لیکن سر وہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے، صرف فرنیچر ہے اور کچھ بھی نہیں، کاغذ کا کوئی پرزہ تک موجود نہیں ہے، اور ہمسایوں کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیگر طویل مدت سے یہاں نہیں آیا۔ چوہان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم واپس اپنے فلیٹوں میں چلے جاؤ، بلیک زیرو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے تھے، ہر طرف سے مسلسل ناکامی کے ہی پیغامات مل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر گھنٹی بجی اور بلیک زیرو نے پھر ریسیور اٹھا لیا۔ X2،
بلیک زیرو نے کہا۔ صفدر بول رہا ہوں جناب۔ سر رحمان نے جیولری ہاؤس پر چھاپا مارا تو جانی نے فرار ہونے کی کوشش کی اور حملہ کیا، جس پر اسے گولی مار دی گئی۔ وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ صفدر نے کہا۔ واپس اپنے فلیٹس میں پہنچ جاؤ، مزید ہدایات وہی ملے گی، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ کمال ہے، آج سارے ہی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ اور زیادہ آف ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیکس 2، بلیک زیرو نے کہا۔ عمران بول رہا ہوں، کوئی رپورٹ ملی ہے؟ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ اوہ عمران صاحب، سوائے جولیا کے باقی سب کی رپورٹیں مل چکی ہیں اور سب کی رپورٹیں زیرو ہیں، بلیک زیرو نے اس بار اصل آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنے زیرو ملے ہیں؟ عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ 3 تو مل ہی چکے ہیں، چوتھا میں خود ہوں، بلیک زیرو عمران کی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے اس بار ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اگر ترقی کی یہی رفتار رہی تو ضرور سالانہ امتحان میں سیکرٹ سروس کا نام روشن کرو گے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو اس بار کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور پھر اس نے مختصر لفظوں میں ٹائیگر، چوہان اور صفدر کی رپورٹیں عمران کو بتا دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے خود بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ سیکرٹ سروس کے ارکان کو حرکت میں لایا جائے، وہ ہر وقت گلہ کرتے رہتے ہیں کہ انہیں کام نہیں دیا جاتا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ جب ان کا باس ہی بلیک زیرو ہوگا تو انہیں نمبر کہاں سے مل سکتے ہیں؟ عمران نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ ساری خوش قسمتی آپ نے اپنے لیے الاٹ کرا رکھی ہے، آپ کے اقدامات تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بلیک زیرو نے اپنے ماتحتوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا، خوش قسمتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور اس کے لیے عبادت اور ریاضت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تم اپنے ممبرز کو اس طرح بھی تو لگاؤ، وہ گپے ہانکنے اور کھانے پینے میں ہی خوش قسمتی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اب جولیا کی رپورٹ رہ گئی ہے، دیکھو وہ کیا رپورٹ دیتی ہے، عمران نے کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اس مادام لوسیا کا پتہ ہر صورت میں ملنا چاہیے، اور اس آدمی کا بھی جس نے جیگر T2 کا خام مال خریدنا تھا، جس سے جیگر T2 کا خام مال خریدتا تھا۔ میں خود آ رہا ہوں، پھر بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کرتے ہیں، عمران نے کہا، اور رابطہ ختم ہوتے ہی بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران کی آمد کی اطلاع ملی تو بلیک زیرو نے پھاٹک کھولنے کا بٹن پریس کیا۔ ہاں، جولیا کی طرف سے کوئی رپورٹ؟ عمران نے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک کوئی کال نہیں آئی، بلیک زیرو نے احتراماً کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بلیک زیرو کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا، اصل میں غلطی مجھ سے ہوئی، جانی انتہائی پرجوش ٹائپ کا آدمی تھا، مجھے اسے پہلے اغوا کر لینا چاہیے تھا، لیکن پھر ڈیڈی کو وہ مال نہ ملتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹائیگر اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، تمہاری رپورٹ مجھے مل چکی ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، میں نے بہت کوشش کی، لیکن ٹائیگر نے معذرت بھرے انداز میں کہنا شروع کیا۔ تم فارم ہاؤس گئے تھے؟ عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، وہاں اب کیا رکھا ہوگا، میں نے تو 3 اسٹار کلب میں ہی پوچھ گچھ کی تھی، ویسے بھی وہاں جب وہ مادام گئی اور باہر نکلی تو وہاں موجود سب افراد ختم ہو چکے تھے، اس لیے وہاں سے کیا معلوم ہو سکتا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم فوراً فارم ہاؤس والی روڈ کے پہلے چوک پر پہنچو، میں خود آ رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں ذرا اس فارم ہاؤس کو چیک کر لوں، شاید جیگر نے وہاں کوئی ایسا ریکارڈ رکھا ہو جس سے آگے بڑھنے کا کوئی کلیو مل جائے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگر جولیا کی رپورٹ یس میں ہو تو تم نے باقی ممبرز کو بھیج کر اس جیولری کو ہر قیمت پر واپس حاصل کرنا ہے، اور اگر یہ جیولری ناران پہنچ چکی ہو تو پھر ناران کی فوراً ایجنسی کو الرٹ کر دینا، وہ وہاں سے اس جیولری کو حاصل کریں گے، عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آپریشن روم سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اس سڑک کی طرف دوڑی جا رہی تھی جہاں ٹائیگر نے فارم ہاؤس کی موجودگی کا بتایا تھا۔ چونک پر پہنچتے ہی اس نے ایک سائڈ پر رکی ہوئی ٹائیگر کی سپورٹس کار دیکھ لی تھی تو وہ کار اس کے قریب لے گیا۔
تم نے فارم ہاؤس دیکھا ہوا ہے ٹائیگر؟ عمران نے اپنی کار اس کے قریب روکتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، دیکھا تو نہیں ہے، لیکن میں اسے تلاش ضرور کر لوں گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میری کار میں آ جاؤ، عمران نے کہا، اور ٹائیگر اپنی کار سے اتر کر عمران کی سائڈ سیٹ پر سوار ہو گیا۔ اور پھر عمران نے کار بڑھا دی اور تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں وہ سائڈ روڈ مل گئی جس پر فارم ہاؤس تھا، اور عمران کار دوڑاتا ہوا اس سائڈ روڈ پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ واقعی ایک شاندار فارم ہاؤس جلد ہی اس کے سامنے آ گیا۔ اس کا پھاٹک بند تھا۔ عمران نے کار فارم ہاؤس سے ذرا فاصلے پر روک دی۔ تم یہی رکو اور خیال رکھنا، میں اندر جا رہا ہوں، عمران نے ٹائیگر سے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ عمران فارم ہاؤس کے عقب میں آیا اور پھر کمپاؤنڈ وال کے قریب موجود ایک درخت پر چڑھتا گیا۔ گو فارم ہاؤس خالی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود عمران اپنی طبیعت کے مطابق ہر ممکن احتیاط کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ درخت کی آگے کی طرف جھکی ہوئی شاخ سے وہ دیوار پر چڑھا اور پھر اندر کود گیا۔ اس کے کودنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا اور عمران تیزی سے اونچی گھاس میں دبک گیا، لیکن جب اس کے کودنے سے پیدا ہونے والے دھماکے کا چند منٹ تک کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو عمران اٹھا اور پھر محتاط انداز میں چلتا ہوا عمارت کی سائڈ گلی سے اس کے سامنے کے رخ کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر عمارت کے سامنے والے حصے تک پہنچتے پہنچتے اسے یقین ہو گیا کہ فارم ہاؤس خالی ہے، کیونکہ مخصوص قسم کا سکوت بتا رہا تھا کہ کوئی جاندار چیز اس وقت یہاں موجود نہیں ہے سوائے اس کے اپنے۔ اور پھر اس کا خیال درست ثابت ہوا، فارم ہاؤس واقعی خالی پڑا ہوا تھا۔ عمران نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور جیب میں رکھا اور اس کے کمروں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے کی میز پر رکھی ہوئی فائل دیکھ کر چونک پڑا۔ میز کی دراز کھلی ہوئی تھی اور یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے تلاشی لے کر فائل کھولی اور پھر اسے پڑھنے کے بعد واپس دراز میں رکھنے کی بجائے وہیں میز پر ہی رکھ کر واپس چلا گیا۔ عمران نے فائل کھولی اور پھر اس میں موجود کاغذات کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں پر کامیابی کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس فائل میں جیگر کے کسی جانسن اینڈ کمپنی کے ساتھ حساب کتاب موجود تھا۔ وہ مختلف تواریخ میں جانسن اینڈ کمپنی سے کوئی مال خریدتا رہتا تھا۔ عمران غور سے فائل کا مطالعہ کرتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے فائل کو بند کر کے موڑا اور جیب میں ڈال کر وہ واپس مڑا، اور اس بار وہ سیدھا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی اندر سے کھولی اور باہر نکل آیا۔ اس کی کار وہاں موجود نہ تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا، لیکن ابھی وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ٹائیگر ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ میں نے کار سائڈ میں کر دی تھی کہ اگر کوئی پھاٹک کی طرف آ نکلے تو اس کی نظروں میں نہ آ سکیں، لیکن آپ کی اس طرح یہاں آمد کا مطلب ہے کہ فارم ہاؤس خالی ہے، ٹائیگر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن کام بہرحال بن گیا ہے، کار لے آؤ جلدی، عمران نے کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا سائڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کے پیچھے کار روکی ہوئی تھی۔ عمران اس دوران پیدل چلتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا گیا، اور جب ٹائیگر نے کار اس کے قریب لا کر روکی تو عمران سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا، اور پھر ٹائیگر نے کار آگے بڑھا دی۔ اب کہاں جانا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ فی الحال مین روڈ پر کسی پبلک فون بوتھ تک چلو، میں ایک فون کر لوں، عمران نے کہا، اور ٹائیگر نے رفتار تیز کر دی۔ وہ سائڈ روڈ سے ہو کر مین روڈ پر آیا اور اس نے کار چوک کی طرف موڑ دی، کیونکہ نزدیک ترین پبلک فون بوتھ وہیں تھا۔ بس یہیں روک دو، عمران نے پبلک فون بوتھ کے قریب پہنچتے ہی کہا، اور پھر نیچے اتر کر تیزی سے بوتھ میں داخل ہو گیا۔ اس نے بوتھ میں پڑی ہوئی ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور اس میں جانسن اینڈ کمپنی کے فون نمبر دیکھنے لگا۔ جانسن اینڈ کمپنی خاصی بڑی کمپنی ثابت ہوئی، کیونکہ ان کا اپنا چھوٹا ایکسچینج بھی تھا اور ڈائریکٹری میں نمبر اس ایکسچینج کا دیا گیا تھا۔ عمران نے ڈائریکٹری واپس رکھی اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے جیب سے سکے نکال کر کھانے میں ڈالے اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جانسن اینڈ کمپنی۔ چند لمحوں بعد ایک کاروباری سی آواز سنائی دی، مسٹر جانسن سے بات کراؤ۔ عمران نے لہجے کو تحکمانہ بناتے ہوئے کہا، اوہ، مسٹر جانسن آج چھٹی پر ہیں، ان کی رہائش گاہ سے فون آیا ہے کہ ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، اس لیے وہ آج کمپنی نہیں آ رہے۔ آپ جنرل مینیجر سے بات کر لیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، جنرل مینیجر سے بات کراؤ، عمران نے کہا۔ یس، جیک بول رہا ہوں، جنرل مینیجر۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، میرا نام فیاض ہے اور میں سینٹرل انٹیلیجنس کا
सुप्रीडेंट हूँ। इमरान ने लहजे को फयाज से भी ज़्यादा अकड़ा हुआ बनाते हुए कहा, ओह यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से जनरल मैनेजर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, आपकी कंपनी किस किस्म का कारोबार करती है? इमरान ने पूछा। जनाब, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करती है। जनरल मैनेजर ने जवाब दिया। किस किस चीज़ की एक्सपोर्ट करते हैं आप? इमरान ने पूछा, और जवाब में जनरल मैनेजर ने रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ों की एक तवील लिस्ट गनवानी शुरू कर दी। यहाँ मुकामी तौर पर भी आप माल फ़रोख्त करते हैं? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, हमारा काम तो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। जनरल मैनेजर ने जवाब दिया। T2 को जानते हैं क्या चीज़ होती है? इमरान ने एक ख्याल के तहत पूछा। T2? नहीं जनाब, मुझे तो इल्म नहीं, मैं तो पहली बार ये लफ्ज़ आपसे ही सुन रहा हूँ। जनरल मैनेजर की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी और इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है। अच्छा ये बताएं कि एक मुकामी आदमी जैगर आपकी कंपनी से कारोबार करता है, वो माल जो ख़रीदता है वो क्या माल होता है? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। जैगर? ओ हाँ ठीक है, वो हमसे बटाम खरीदता है। जनरल मैनेजर ने कहा। बटाम? वो क्या होता है? इमरान ने चौंक कर पूछा। जनाब, हमारी कंपनी ने तराकड़ी पहाड़ी सिलसिले से जिप्सम निकालने का हुकूमत से 100 साला पटा ले रखा है। इन जिप्सम की कानों से एक भूरे रंग का मादा भी कहीं कहीं मिला। इसे मुकामी ज़ुबान में बटाम कहते हैं। ये पेंट बनाने के काम आता है। पहले तो मुकामी रंगसाज इसे खरीदते थे। एक तो इसकी मिकदार बहुत थोड़ी थी, दूसरा ये इंतहाई कम कीमत चीज़ थी, इसलिए हमने इसे निकालना बंद कर दिया। लेकिन फिर मिस्टर जैगर ने हमसे सिविल एजेंसी ले ली और इसके बाद वही इसे पूरा ख़रीदते रहे। जनरल मैनेजर ने जवाब दिया। आप था का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अब आप उसे फ़रोख्त नहीं करते? इमरान ने चौंक कर पूछा। ओह जनाब, अभी थोड़ी देर पहले कंपनी के मालिक जॉनसन साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया है कि उन्होंने तराकड़ी पहाड़ी सिलसिले में जिप्सम की कानों की लीज़ के हकूक़ किसी फ़ॉरेन कंपनी को फ़रोख्त कर दिए हैं और हमारी कंपनी ने ये कारोबार बंद कर दिया है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तराकड़ी में अपने ऑफिस को इस बात की इत्तला कर दूं, इसलिए मैंने था का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। जनरल मैनेजर ने पूरी वजाहत से जवाब देते हुए कहा। कौन सी कंपनी से सौदा हुआ और कब हुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा। जनाब, जॉनसन साहब ने सिर्फ फ़ॉरेन कंपनी का नाम लिया था और मुझे तो मालूम नहीं कि कब सौदा हुआ। जॉनसन साहब की तबीयत ख़राब थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा तफसीलात नहीं बताईं। जनरल मैनेजर ने जवाब दिया। यानी आप कंपनी के जनरल मैनेजर हैं और आपको इल्म ही नहीं कि कंपनी ने इतना बड़ा सौदा किससे किया और कब किया है? इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जनाब, मुझे भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, और वो भी आप जैसे अहम ओहदेदार के सामने। जॉनसन साहब ऐसे ही आदमी हैं। वैसे मैं भी ये बात होने पर इस तरह हैरान हुआ था और फिर मैंने उनकी रिहाइशगाह पर उनके सेक्रेटरी से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि सुबह एक गैर मुल्की खूबसूरत औरत मादाम मार्गरेट कोठी पर आई। जॉनसन साहब ने पहले तो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, लेकिन फिर वो इन्हें साथ लेकर लॉन्ग रूम में गए। उन्होंने खानसामा को नाश्ता तैयार करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद अचानक वो उठकर नीचे अपनी ख्वाबगाह में चले गए। वो गैर मुल्की औरत भी उनके हमरा थी। फिर काफ़ी देर बाद जब वो दोनों बाहर आए तो वो गैर मुल्की औरत नाश्ता किए बगैर ही वापस चली गई, जबकि जॉनसन साहब का मूड सख्त ऑफ था और उनका चेहरा भी उतरा हुआ था। उन्होंने भी नाश्ता नहीं किया और मुझे फ़ोन करने के बाद वो अपने कमरे में वापस चले गए हैं। बस इतना मुझे मालूम है जनाब, जनरल मैनेजर ने वजाहत करते हुए कहा। तो इसका मतलब है कि वो सौदा ख्वाबगाह में हुआ। जाहिर है आपको कैसे इल्म हो सकता है? इमरान ने कहा। ओह सर, मैं क्या कह सकता हूँ, जॉनसन साहब ने अब तक शादी नहीं की। वैसे वो मालिक हैं सर, जनरल मैनेजर ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। और इमरान उसकी मुश्किल समझ गया कि खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा। ओके ठीक है, जो मर्जी आए करते फिरें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि CIB को हमारे मुतालिक क्या शक हुआ है? सर, हम तो बिल्कुल साफ़ सुथरा बिजनेस करते हैं। जनरल मैनेजर ने कहा। आपके मुतालिक तो कोई इत्तला नहीं है, और अगर होती तो हम फ़ोन करने की बजाय आपको हेडक्वार्टर बुलवा लेते। दरअसल जैगर के मुतालिक हम तफ्तीश कर रहे हैं और इसके आपकी कंपनी से तिजारती ताल्लुकात थे,
اس لیے میں نے آپ سے تفصیلات لینے کے لیے فون کیا تھا۔ عمران نے کہا۔ اوہ شکریہ جناب، ویسے جناب اب تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ جنرل مینیجر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب آخری بات سن لیں، آپ سے ہونے والی اس گفتگو کا ایک لفظ بھی باہر نہ جائے، اور آپ نے مسٹر جانسن سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، سمجھ گئے آپ؟ یہ سرکاری راز ہے، ورنہ… عمران نے اس بار خاصے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ سر آپ بے فکر ہیں، میں سمجھتا ہوں سر، جنرل مینیجر نے جواب دیا، اور عمران نے تھینک یو کہہ کر رسیور رکھا۔ وہ اب ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ یہ مارگریٹ لازمن مادام لوسیا تھی، اور اس نے لازمن جبرن جانسن سے معاہدے پر دستخط کرائے ہوں گے، اس لیے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اگر اس نے باقاعدہ سودا کیا ہوتا تو پھر اس کی یہ حالت نہ ہونی چاہیے تھی، اور یہ کمپنی جسے جنرل مینیجر نے فورن کمپنی کہہ رہا تھا، یقیناً ناران کی کوئی کمپنی ہوگی جو خفیہ طور پر سلور ہینڈز کی ہی ملکیت ہوگی۔ تم واپس اپنے ہوٹل جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری ضرورت پڑے تو میں تمہیں رنگ کر دوں گا، عمران نے فون بوتھ سے باہر نکلتے ہوئے ٹائیگر کے قریب آ کر کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا ایک طرف کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کار آگے بڑھائی، اور اب اس کا رخ سیدھا وزارت معدنیات کے دفتر کی طرف تھا۔ وزارت معدنیات کا چیف سیکرٹری سردار راشد تھا، جس سے عمران خاصا آشنا تھا، اور وہ وزارت معدنیات کے دفتر پہنچ کر سیدھا چیف سیکرٹری کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن وہاں جا کر جب اسے معلوم ہوا کہ سردار راشد غیر ملکی دورے پر ہیں تو وہ واپس پلٹ آیا۔ اس نے سوچا کہ پہلے اس مادام لوسیا اور اس کے گروپ سے دو ہاتھ کر لے، پھر سر سلطان سے کہہ کر وہ ان کانوں کا مسئلہ بھی طے کر دے گا۔ لیکن اب مسئلہ تھا مادام لوسیا کی تلاش کا۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ وہ جانسن کی رہائش گاہ پر جا کر اس کا حلیہ وغیرہ اور کار کا نمبر معلوم کرے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مادام لوسیا میک اپ میں وہاں گئی ہوگی، اور ایسے مجرم کاروں کے نمبر بھی درست نہیں رکھتے، یا ہو سکتا ہے اس نے چوری کی کار استعمال کی ہو۔ اس لیے اس نے دوبارہ کار کا رخ دانش منزل کی طرف موڑ دیا۔